بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا پیارے پیارے دوستوں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے لیسن نمبر 20 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ متفرق قواعد۔ نمبر 1 اظہار مطلق، نمبر 2 سکتہ، نمبر 3 صاد کی ڈیفینیشن، اور پھر نمبر 4 میں 3 جو ہے وہ اور آئیں گے۔ نمبر 1 اظہار مطلق۔ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہ کریں۔ غنہ نہ کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو لمبا نہیں کرنا نون ساکن کو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ چلیے پڑھتے ہیں۔ دنیا، الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو تو لمبا کریں گے۔ بن یا نن، اب یہ صاد ہے، صاد کا ہیوی ساؤنڈ ہے، حروف مستعلیہ کا لیٹر ہے، تو اس کو تو موٹا پڑھنا ہے، اور واو کو الف کے ساتھ ملا کے لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہوگا۔ سین و نون، اگلا قین و نون۔ نیکسٹ سکتہ۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، یعنی کہ اس میں وہ نہیں کرنا، وقف نہیں کرنا۔ وقف میں تو وہ ہوتا ہے نا کہ آواز اور سانس دونوں رک جائیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کی آواز رک جائے لیکن آپ کا جو سانس ہے وہ ٹوٹے نہ، تو آپ کا سانس جاری رہے۔ تو ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے، یعنی جو متحرک زبر زیر اور پیش جو ہوتا ہے اس کو متحرک ہوتا ہے کہتے ہیں، لیکن اس کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، یہ جو لاسٹ میں آ رہا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ وقیل، جہاں حروف مستعلیہ پڑھے جائیں گے وہ تو ہر حالت میں ہیوی ساؤنڈ کر کے پڑھیں گے۔ وقیل من راقٍ، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وقیل من راقٍ کلا بل ران۔ اب یہ میم مشدد آ رہی ہے، اس میں غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، حروف یرملون کا رول اپلائی ہو رہا ہے، اور را ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ کا ہے، تو اس انداز سے پڑھیں گے۔ میم مرقدنا ہذا، کڑی زبر حروف مدہ اس کو تو لمبا کرنا ہی کرنا ہے۔ آگے 2 زبر کی تنوین کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ الف مدہ کرنا ہے اور سکتہ کریں گے اور آگے پڑھیں گے۔ عوجا قیما، اس انداز سے۔ نیکسٹ صاد۔ صاد کی تفصیل یہ ہے، قرآن پاک میں 4 ورڈ یعنی کہ 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں، اور صاد پر باریک سین یعنی چھوٹا سا جو سین ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، نمبر 1 اور نمبر 2، 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں، جو بلو سین ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کے نیچے صاد ہے تو اس کو نہیں پڑھنا۔ نمبر 3 میں صاد اور سین دونوں کو پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 4 میں صرف صاد پڑھیں، یہ جو لاسٹ والا ہے اس کو صرف صاد پڑھنا ہے، جو بلو ہیں ان کو پڑھیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ یبسط، یبسط، بس طوطن، حروف مستعلیہ کو تو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہی ہے، لیکن یہ جو صاد ہے یہ بھی مستعلیہ کا ہے، لیکن یہاں ہم نے صرف سین کو پڑھنا ہے، صاد کو نہیں پڑھنا، لیکن جو تو کا لیٹر آ رہا ہے
یہاں بھی تو ہے، ان کا ساؤنڈ ہیوی ہوگا۔ ام ہومل، اب یہاں سین اور صاد دونوں کو پڑھ سکتے ہیں، اب میں یہاں صاد کو پڑھ لیتا ہوں۔ ام ہومل مسیطرون بمسیطر، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ، تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں ایک ورڈ میں تسہیل واجب ہے۔ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعجمی وعربی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعجمی وعربی، قرآن پاک میں صرف ایک ورڈ ایسا ہے جس کو، ایک لیٹر ایسا ہے جس کو ری نہیں بلکہ رے پڑھتے ہیں، اس کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ تو یوں پڑھیں گے، مجریہا، مجریہا، جیم یہ حروف قلقلہ اس میں کریں گے، کیونکہ قاف تو با جیم دال یہ 5 لیٹر ہیں جس میں قلقلہ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ والا، اس کلمے میں لام سے پہلے الف اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ریڈ کلر کا جو لام آ رہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، اکثر لوگ بئسا اسم پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ تو کس طرح پڑھنا ہے؟ بئسا الاسم الفسوق، بئسا الاسم الفسوق۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ آئے تو دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔